Hello guys, welcome back to our channel. My name is Manu My name is Mani. and you're watching दिल Dil से Se रिएक्ट। React. तो गाइस आज हम रियली मकतूब जी की एक और वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं। आज की वीडियो का टाइटल है व्हाई सूरा अल इखलास वाज रिवील्ड, मतलब सूरा अल इखलास क्यों रिवील हुई थी, ये क्यों नाजिल हुई थी। तो देखते हैं रियली मकतूब जी ने इस वीडियो में क्या बताया गया है। इनकी वीडियोस काफी इंफॉर्मेटिव होती हैं। बिल्कुल। हमने ऑलरेडी इनकी सीरा सीरीज के ऊपर रिएक्ट करना शुरू किया हुआ है। देखते हैं इस वीडियो में क्या बताया गया है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ये बात है कुरान की। ये जो आप आसमान देख रहे हैं ना, ये ग्राउंड फ्लोर है, इसके ऊपर 7 फ्लोर और है। 7 फ्लोर पे जो पेंट हाउस है उसमें गॉड रहता है। और ये मुझसे पूछेगा, इसकी मजाल होगी कि मुझसे पूछेगा कि तुमने क्या किया दुनिया में। मैं पूछूंगा अगर ये निकला कि भाई तुमने क्या किया। ये बात है उस सवाल की जो आज भी हमारे बीच जिंदा है। मैं मानता हूँ कि कहीं कोई भगवान नहीं है, किसी ने इस ब्रह्मांड को नहीं रचा और कोई हमारा भाग्य तय नहीं कर। ये बात अगर मैं अपने नाम से बोल दूं तो 50 लाठी वाले दल लेके पहुंच जाएंगे, लेकिन स्टीफन हॉकिंग के सामने किसी की हैसियत नहीं है कि कोई उंगली उठा सके। ये बात है उन अल्फाज की जिनको सुनकर जमीन, आसमान और पहाड़ का दिल फट पड़ने को करता है। ये जानना जरूरी है कि ईसा मसीह कौन है। असल में वो खुदा थे जो इंसानी रूप में दुनिया में आए। God manifested in the flesh. ये बात है 1/3 कुरान की, सूरे इखलास की। कुल हुवा अल्लाहु अहद अल्लाहु समद। कुरान की सारी सूरतों में सबसे ज्यादा पॉपुलर, सबसे ज्यादा याद की जाने वाली सूरत है सूरे इखलास। लेकिन अफसोस हम में से ज्यादातर लोगों के लिए कुल हु अल्लाहु अहद नमाज को जल्दी खत्म करने का शॉर्टकट है। अच्छा। आ रहे हैं भाई, चलिए अम्मी देर हो रही है। बस 2 मिनट लगेंगे बेटा। कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ूंगी नमाज में। ट्रेन में पढ़ लीजिएगा। कुछ लोग आजकल फॉर्मेलिटी करते हैं तो पता चलता है कि उन्हें सूरे इखलास से इतनी ज्यादा, इतनी बेपनाह मोहब्बत थी कि जब बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सड़क पे घसीटा जा रहा था, उनके सीने पर पत्थर रखा जा रहा था, वो तब भी कह रहे थे अहदुन अहद अहदुन अहद। बता, क्या तू अब भी नबी पर यकीन रखता है? बोल मरदूद। अहदुल अहद। और कुछ ऐसे भी होते हैं। बुलाओ। ईमान वाले भी होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कुरान की सूरतों के नाम उनके अंदर इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ों के नाम पर रखे गए हैं, जैसे सूरे फील, सूरे काफिरून, सूरे माऊन। लेकिन इस पूरी सूरत के अंदर आपको कहीं भी इखलास लफ्ज़ नहीं नज़र आएगा। उसके बावजूद भी इसका नाम सूरे इखलास रखा गया है इसकी खूबी के ऊपर, क्योंकि जब इंसान इस सूरत को समझ लेता है तो उसके बाद वो हर तरह के शिर्क से पाक हो जाता है। ओके बाबा, ये बात समझ नहीं आई कि इस सूरा का नाम सबसे अलग क्यों है? क्योंकि ये शिर्क को जलाकर राख कर देती है, इसलिए इसका नाम वो नहीं जो इसके अंदर लिखा है, बल्कि वो है जो ये इसके पढ़ने वाले को बना देती है, बिल्कुल पाक। अब समझ आया। स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग सूरे इखलास हमें 8 तरह के कुफ्र से बचाती है। काजी अबू बकर कहते हैं कि इखलास वो नायाब मोती है कि अगर आपने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक लम्हे के लिए भी उस अल्लाह की इबादत इखलास के साथ कर ली तो वो इबादत आपके लिए आखिरत तक काफी होगी। Ikhlas is so precious that even if you're sincere for a moment in your life, it'll be enough for you. क्या है सूरे इखलास के नादिल होने के पीछे का वाकया? ये सूरत हमें ऐसा कौन सा लिटमस टेस्ट सिखाती है जिससे हम बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं कि कहीं जाने अनजाने हम शिर्क तो नहीं कर रहे। बेचारों के इल्म की कमी है। मैं आपको बताऊं, इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ने हुलूल का अकीदा तो छोड़ो, कब्रों के सामने झुकने को मना फरमाया। सजदा तो दूर की बात है, चूमने से भी मना किया। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, 1400 साल पुरानी इस सूरत का क्या काम है आज हमारी जिंदगी में? इन सब सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो। कुल हुवा अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। स्कॉलर्स कहते हैं कि सूरे इखलास मक्का के उस दौर में नाजिल हुई जब मक्का और तमाम दुनिया शिर्क में बुरी तरह मुब्तला थे। क्रिश्चियंस ने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बना लिया था। मक्का में बुत परस्ती आम हो गई थी। दुनिया के किसी रिलीजन में कोई ऐसा खुदा ना था जिसकी शक्ल ना हो, जिसकी बीवी ना हो, जिसके बच्चे ना हो, जिसकी माँ ना हो, जिसकी सास ना हो। मेरे पीछे देख रहे हो, ये है उज्जा की बेटी मनात। इसकी पैरवी करो अगर ये खुश हो गई।
तो अल्लाह के आगे तुम्हारी सिफारिश लगा देगी। आओ इसके आगे सिर झुकाओ और जो दिल में है मांग लो। जी बेहतर। दुनिया का ये वो दौर था जब लोग इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सिखाई टीचिंग्स को भूल चुके थे। बस मुट्ठी भर लोग ही थे जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दीन पर थे, जो एक अल्लाह की इबादत करते थे। और जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह काफिरून को नाजिल किया तो मक्का के अंदर एक तूफान बरपा हो गया। अबू तालिब, काफिरों में हंगामा खड़ा हो गया है। पैगंबर पर सूरह काफिरून नाजिल हुई है। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दो कि ए काफिरों, जिन बुतों को तुम पूजते हो उनको मैं नहीं पूजता। सूरह काफिरून के नाजिल होने से मक्का के अंदर एक खलबली मच गई। आसपास के यहूदी, नजरान के क्रिश्चियन, इवन तमाम दुनिया के लोगों के अंदर ये सवाल पैदा हुआ कि आखिर अल्लाह है कौन? खुशामदीद मोहम्मद, आप कहते हैं कि आप उसकी इबादत नहीं करते जिसकी इबादत हम करते हैं, और न आप उसकी इबादत करने वाले हैं जिसकी इबादत हम करते हैं, और न हम उसकी इबादत करने वाले हैं जिसकी इबादत आप करते हैं। जरा ये तो बताइए कि आखिर आप इबादत करते किसकी हैं? तो इन लोगों के जहन में ये सवाल आना एकदम लाजमी था, कॉमन था, क्योंकि एक बहुत लंबे अरसे तक इन लोगों ने कभी एक खुदा की इबादत नहीं की थी। इनके खुदा की शक्ल भी होती थी, इनका खुदा शादियां भी करता था। तो ये अब सवाल लेकर पहुंचने लगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि हमें ये तो बताइए कि वो खुदा है कौन जिसकी आप इबादत करते हैं। सही बात। अरब के किसी रेगिस्तान में लगता है डाकू आ रहे हैं। तुम रुको, मैं देखता हूं। डरने की जरूरत नहीं, आज हम लूटने नहीं पूछने निकले हैं कि मोहम्मद हमें जिस अल्लाह की तरफ बुलाते हैं वो बना किस चीज का है? क्या वो सोने चांदी का बना है या वो लोहे का है? खैबर अरब में यहूदियों की सबसे बड़ी आबादी। खुशामदीद, काफी जल्दी लौट आए आप लोग। मैं बेसब्र हूं ये जानने के लिए कि मक्का में क्या मामला रहा। उम्मीद है आपने वही सवाल पूछे होंगे जो मैंने आपसे कहे थे। जी बिल्कुल। हमने मोहम्मद से पूछा कि अल्लाह ने मलाइका को नूर से बनाया है, आदम को मिट्टी से, इब्लीस को आग से और आसमान को धुएं से। तो हमें बताइए आपका अल्लाह आखिर किस चीज से बना है? अच्छा, शायद हम आप पर ईमान ले आए। और उनका जवाब था कि उसने हर चीज बनाई है, न कि वो खुद किसी चीज से बना है। मुझे लगता है वो सच्चे पैगंबर हैं। यहाँ आप गलत हैं। पैगंबर आएगा तो हमारी नस्ल से ही आएगा। हर बार जब अल्लाह के नबी से कोई ये सवाल करता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही जवाब देते जिसका हुक्म उन्हें अल्लाह ने दिया था। कहो कि वो माबूद बरहक जिसकी मैं इबादत करता हूँ अल्लाह है, वो एक है। अल्लाह बेनियाज है, वो न किसी का बाप है और न किसी का बेटा, और कोई उसका हमसर नहीं। बहुत सारे लोगों को ये मुगालता भी रहता है कि शायद सूरह इखलास मदीना में नाजिल हुई, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सूरत मक्का के शुरुआती दिनों में ही नाजिल हुई। बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस्लाम लाने से पहले नाजिल हुई। तभी जब उन पे कोड़े बरसाए जाते थे, उन्हें परेशान किया जाता था, उसके बावजूद भी वो अहदुन अहद ही कहते थे। वो किसी दर्जे में भी कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं। तो ये अहदुन उस वक्त जो उनकी जबान से निकल रहा है, ये कतई सबूत है इसका कि ये सूरह मुबारक उस वक्त नाजिल हो चुकी थी, और इसी के हवाले से कुल हुवल्लाहु अहदुन। पर क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह कौन है, कैसा दिखता है, वो कहाँ रहता है, कितनी उसकी औलाद है, इस तरह के सवालों के जवाब के लिए इस सूरत को हर मौके पर अल्लाह के नबी ने पढ़कर सुना दिया। मदीना, हिजरत के बाद का दौर। ऐ अल्लाह के पैगंबर, हम नजरान के पादरी हैं और आपसे जानना चाहते हैं कि अल्लाह कौन है, वो कैसा दिखता है, और सबके माइंड में एक ही क्वेश्चन था, अल्लाह कौन? अल्लाह की औलाद है? उसकी कितनी औलादें हैं, और क्या उसकी कोई बेटी भी है? ये सब हमें बताइए पैगंबर। कह दो अल्लाह बेनियाज है, वो न किसी का बाप है और न किसी का बेटा। ये नबी पाक के वर्ड्स हैं ना, अल्लाह जी उन्हें बता रहे थे ना। जब सहाबाओं को इस सूरत की इंपॉर्टेंस पता चली तो उन्हें इस सूरत से इतनी मोहब्बत हो गई कि दिन रात सुबह शाम जब मौका लगता वो इसे पढ़ लिया करते। सही बुखारी की एक हदीस में आता है कि एक सफ़र के दौरान एक सरदार पूरे रास्ते कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते रहे। सफ़र से वापस आकर सहाबाओं ने अल्लाह के नबी को ये बात बताई तो अल्लाह के नबी ने कहा कि उनसे कह दीजिएगा कि अल्लाह लव्स हिम, अल्लाह उन्हें महबूब रखता है। इसके अलावा में एक और मशहूर नरेशन मिलती है कि मदीना में एक सहाबी नमाज पढ़ाया करते थे।
اور الحمدللہ رب العالمین کے بعد وہ سورہ اخلاص پڑھا کرتے اور اس کے بعد کوئی اور سورت پڑھا کرتے. اب یہ معاملہ کئی دنوں، کئی ہفتوں، کئی مہینوں تک چلتا رہا تو پیچھے نماز پڑھنے والے لوگ پریشان ہو گئے کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہوا نماز پڑھانے کا. میں نے ڈھکے چھپے لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ رہے امام صاحب، زیادہ لوگوں کا جانا ٹھیک نہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگ یہاں سب خیریت؟ ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے تھے کہ الحمدو کے بعد آپ صرف اخلاص ہی پڑھائیے یا پھر کوئی اور سورت. الحمدو کے بعد 2 سورتیں پڑھانا ہمیں کچھ ٹھیک نہیں لگتا. تو آپ ایسا کیجئے، مسجد کا امام کسی اور کو بنا لیجئے. میں سورہ اخلاص پڑھنا نہیں چھوڑ سکتا. اور جب امام صاحب اس بات پہ راضی نہ ہوئے تو پھر یہ لوگ اللہ کے نبی کے پاس گئے اور سارا واقعہ کہہ سنایا. اللہ کے نبی نے ان سے کہا کہ جائیے اور جا کر ذرا پتہ کیجئے کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں. پیغمبر آپ کے اس عمل کی وجہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں. میں اپنے اس عمل کو راز رکھنا چاہتا تھا، لیکن یہ پیغمبر کا حکم ہے تو آپ اللہ کے نبی کو بتا دیجئے کہ مجھے اس صورت سے محبت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو صحابیوں سے کہا کہ آپ جا کر ان سے کہہ دیجئے گا کہ اس صورت نے ان کو جنت میں داخل کرا دیا ہے. کیا بات. تو یہ تھی سورہ اخلاص کی بیک گراؤنڈ سٹوری. اس سے پہلے کہ ہم ان سورت کی آیتوں کو سمجھیں، ہمیں یہ سمجھنا بے انتہا ضروری ہے کہ یہ سورت ہماری زندگی میں کیا اہمیت رکھتی ہے. اس کے لیے یہ کہانی سنیے. تو بات ہے 1930 کے بنارس کے. سید خاندان میں زیتونہ بی جب شادی کر کے آئیں تو ان کی ساس نے انہیں ایک سونے کا ہار دیا. دلہن، یہ ہے اصلی سونے کا ہار، ہمارے خاندان کی شان. اس کا بہت خیال رکھنا. آپ بالکل بے فکر رہیں امی، میں اس کا رکھوں گی بہت خیال. جیتی رہو میری جان، اللہ تمہیں سلامت رکھے. کچھ سال گزرے، زیتونہ بی بہو سے امی اور امی سے ساس بن گئی. انہوں نے وہ ہار اپنی بہو کو دیا اور سیم وہی بات کہی جو ان سے ان کی ساس نے کہی تھی. دلہن، یہ ہے اصلی سونے کا ہار، ہمارے خاندان کی شان. آپ بالکل بے فکر رہیں امی، میں اس کا رکھوں گی بہت خیال. جیتی رہو میری جان، اللہ تمہیں سلامت رکھے. وقت کا پہیہ گھومتا رہا، نسلیں بدلتی رہیں اور آخر ایک دن ایسا آیا کہ سید خاندان کے اوپر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا. سمجھ میں نہیں آیا کیا کریں. تب ان کی پوتی صدف نے کہا اپنا خاندانی ہار بیچ دیتے ہیں، اس مصیبت کے وقت کم سے کم وہ ہار ہی تو کام آئے گا. ٹھیک کہتی ہو چھوٹی، اس وقت یہی صحیح ہے. پیسوں کی ضرورت تھی، حالات بہت زیادہ خراب تھے تو یہ لوگ من مار کر ہار لے کر سنار کے پاس پہنچ گئے. سنار نے ہار کو دیکھا، چیک کیا اور مسکرا کر بولا کیا خان صاحب مذاق کر رہے ہیں کیا؟ یہ ہار تو 100% نقلی ہے. اچھا. وہ پھر دوسرے سنار کے پاس گئے. پھر دوسرے سنار نے بھی یہی بات کہی. سارا دن وہ شہر کے الگ الگ سناروں کے پاس گھومتے رہے اور ہر سنار کا وہی جواب تھا. سوری سر، دس از فیک. اب یہاں ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، وہ ہار کتنے سال تک سید خاندان کے پاس تھا؟ تب بھی انہیں پتا نہیں چلا کہ ہار اصلی ہے یا نقلی. لیکن سنار کو کیسے پتا چل گیا کہ وہ ہار نقلی ہے؟ کیونکہ سنار کے پاس ایک پتھر ہوتا ہے، اس پتھر کو کہتے ہیں ٹچ سٹون. اس پتھر کے اوپر جب آپ سونے کو گھستے ہیں نا تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سونا ہے یا پیتل، لوہا ہے یا چاندی. بالکل اسی طرح سورہ اخلاص قرآن مجید کا وہ ٹچ سٹون ہے، یعنی وہ پیمانہ ہے، وہ اسکیل ہے جس پر آپ بڑے آرام سے اپنے ایمان کو چیک کر سکتے ہیں. یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کا ایمان سونا ہے یا پیتل. کیونکہ اگر آپ کا عقیدہ، آپ کا طریقہ، آپ کا عمل ان 4 آیتوں سے میچ نہیں کر رہا تو شاید جس چیز کو آپ ایمان سمجھ رہے ہیں، سونا سمجھ رہے ہیں، وہ اصل میں پیتل ہے. پوری زندگی جسے سونا سمجھتے رہیں. مطلب ہر مسلمان کو سورہ اخلاص ضرور پڑھنی چاہیے. پہلے ہی ہم نے پرکھ کر لی ہوتی. اب کیا ہوگا بابا؟ ہوگا کیا شہلا، اب بھگتیں گے اپنی غفلت کی سزا. تو چلیے قرآن کے اس ٹچ سٹون کو سمجھتے ہیں آسان طریقے سے، سنیمیٹک انداز. ابو عروہ، وہ سورت تو سناؤ جو نبی پر نازل ہوئی تھی، کیوں نہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
اس صورت کو شروع کرنے سے پہلے بس میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہو سکے تو آپ نوٹس بنایا کریے، اس سے آپ کو یہ صورت یاد رہے گی۔ I'm sure کہ پرانی بہت ساری صورتوں کو آپ اب تک بھول بھی چکے ہوں گے، تو اگر آپ نوٹس بنائیں گے تو وہ آپ کے لیے بھی آسانی ہوگی، انہیں ریوائز کرنا بھی آسان ہوگا۔ صحیح بول رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ چارٹ پر دیکھ سکتے ہیں کہ سورہ اخلاص کو اسکالرز نے تقریباً 20 نام دیے ہیں، سورہ توحید، سورہ احساس، سورہ امن، سورہ نجات اور بھی کئی سارے، لیکن سب سے فیمس نام سورہ اخلاص ہے۔ تو پہلی آیت کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، یعنی کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اب جیسے ہم سورہ کافرون میں پڑھ چکے ہیں کہ قل ایک کمانڈنگ ورب ہے، یعنی یہ اللہ کا حکم ہے، تو جب یہاں پر یہ قل آ گیا تو یہ بات صاف ہو گئی کہ اب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پاس سے نہیں کہہ رہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں یہ بات کہنے کا حکم دیا ہے۔ لیکن جب ہم سورہ کافرون والی آیت پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں کہا جا رہا ہے کافروں سے کہہ دیجئے۔ اب یہاں پر آڈینس بتائی ہی نہیں گئی، یہ بتایا ہی نہیں گیا کہ بھئی کہنا کس سے ہے۔ کہوں کہ وہ معبود برحق جس کی میں عبادت کرتا ہوں اللہ ہے، وہ ایک ہے۔ تو اسکالرز کی رائے یہ ہے کہ جب آڈینس فکس نہ ہو تو اس کا مطلب اب یہ ہے کہ اب یہ میسج یونیورسل ہو چکا ہے، اب یہ بات ہر کسی سے کہنی ہے، اس زمین سے کہنی ہے، اس آسمان سے کہنا ہے، اپنے آپ سے کہنا ہے، دنیا کے ہر انسان سے کہنا ہے کہ میرا اللہ ایک ہے۔ اب یہاں پر جو ہوا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ہی، یعنی وہ، لیکن اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے قل اللہ احد تب بھی بات وہی ہوتی، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ ہوا کی ضرورت کیا تھی؟ اب جنرلی جب ہم دنیا میں کوئی کہانی سنتے ہیں یا کوئی بات کرتے ہیں تو ناؤن پہلے آتا ہے اور پروناؤن بعد میں آتا ہے، یعنی یہ کہا جائے گا کہ جنگل میں ایک شیر رہتا تھا، وہ شیر جو بڑا خونخوار تھا۔ اب دیکھیے یہاں پہ شیر کا انٹروڈکشن پہلے آ گیا ہے، لیکن اگر میں آپ سے کہتا وہ بڑا خونخوار تھا تو فوراً سامنے والا پوچھے گا کون کون؟ ہاں، تو بالکل یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہوا کا لفظ استعمال کرنے سے ایک چونکانے والا انداز پیش کر دیا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں چونکانے والے انداز میں کہ کہہ دیجئے کہ وہ ایک ہے۔ اب وہ کون ہے؟ اللہ، جس کو آپ کی فطرت پہچانتی ہے، جو آپ کے اندر موجود ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اس فطرت پہ پیدا کیا ہے کہ اس کے ذہن میں یہ بات، اس کے اندر یہ بات گھلی ہوئی ہے، اس کی روح یہ بات جانتی ہے کہ کوئی ہے، وہ ایک اللہ ہے جو اس کی باڈی کو، اس نظام کو، اس ساری دنیا کو چلا رہا ہے۔ اب یہاں پر جو اللہ کا نام ہے وہ ایک پراپر نیم ہے۔ دنیا میں آپ کسی بھی نام کو پلورل بنا سکتے ہیں، اس میں ایس لگا سکتے ہیں، جیسے گاڈ کے گاڈز ہو سکتے ہیں، دیوی کا دیویوں، دیوتاؤں، خداؤں، جادوگروں، یعنی اللہ کو اللاز نہیں کر سکتے، اس واحد میں اللہ اللہ ہی رہے گا، اللاز نہیں۔ تصور ہم قائم نہیں کر سکتے۔ ٹرو، ویری ٹرو۔ خدا کے ساتھ ہمارا جو باطنی رشتہ ہے کہ اندر محسوس ہوتا ہے کہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ ہسٹری کی کتاب اٹھا کے دیکھیے، کتنے سارے راجہ آئے، بادشاہ آئے، مشرک آئے، فرعون نے اپنے آپ کو خدا کہا، قارون نے اپنے خزانے پہ اتنا سارا گھمنڈ کیا، لیکن کبھی کسی کی یہ ہمت نہیں ہوئی، کسی کو یہ آئیڈیا نہیں آیا کہ وہ اپنے بت کا نام اللہ رکھ لیتا۔ تو یعنی یہ اللہ کا ڈیوائن پلان ہے، اللہ کا ڈیوائن نیم ہے، اس پر صرف اور صرف اللہ رب العزت کا کاپی رائٹ ہے۔ یہاں پر جو احد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے یہ بڑا یونیک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ایک، لیکن یہ ایک گنتی والا ایک نہیں ہے، کیونکہ عربی میں گنتی والے ایک کے لیے کہا جاتا ہے واحد۔ تو جب یہاں احد کہا گیا تو اب اس کا مطلب ہے کہ اب نہ اس کے آگے کچھ ہے، نہ اس کے پیچھے کچھ ہے، نہ اس کے جیسا کچھ ہے، اور نہ ہی اس کے جیسا کبھی کچھ ہوگا، نہ ہی کسی چیز سے مل کر بنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک کیک ہے تو آپ کہیں گے میرے پاس ایک واحد کیک ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے پاس احد کیک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا کیک بہت ساری چیزوں سے مل کر بنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر اس کیک کے ساتھ ایک اور کیک کو رکھ دیا جائے تو وہ دو کیک ہو جائیں گے، اگر اس کیک کے پیسز کر دیے جائیں تو بہت ساری پیسٹریز بن جائیں گی۔ اس آیت نے عیسائیوں کے ٹرینٹی والے کانسیپٹ کو بالکل ختم کر دیا، ریجیکٹ کر دیا، کیونکہ عیسائی کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے تین حصے ہیں، خدا، God as Father, God has sent Jesus, and number 3 the Holy Ghost, روح القدس، حضرت جبرائیل۔ استغفر اللہ۔ تو اب اس پوری آیت میں کیا بات ہو رہی ہے؟ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے۔ اب لوگوں کے دماغ میں یہ بات آئے گی کہ اللہ اگر اکیلا ہے تو شاید وہ کمزور ہو، کیونکہ اکیلا اکثر کمزور ہی ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب اللہ نے دوسری آیت میں دیا، اللہ الصمد،
یعنی اللہ بے نیاز ہے، کسی پر ڈیپینڈ نہیں کرتا۔ یہ آیت اصل میں اللہ کا انٹروڈکشن ہے۔ یہاں اللہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ ہے کون، اس کی پہچان کیا ہے، اس کی آئیڈینٹی کیا ہے۔ الصمد کا یہ لفظ پورے قرآن مجید میں صرف ایک ہی بار آیا ہے اور یہ اس سورت کا سب سے ہیوی ورڈ ہے۔ تو بہت دھیان سے سنیے گا، کیئرفلی، بہت دھیان سے، ٹھیک ہے؟ جب یہ سورت نازل ہوئی تو صحاباؤں نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، یہ الصمد کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ الصمد وہ سردار ہے، وہ چیف ہے جو لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ یعنی الصمد وہ ہے جس کے اوپر ساری کائنات ڈیپینڈ کرتی ہے، دنیا کی ہر چیز اس کی محتاج ہے۔ جیسے جانور ہو یا انسان ہو، ہم سب کو ہر وقت ہوا چاہیے، پانی چاہیے، بھوک لگی ہے تو کھانا چاہیے، دل دکھ گیا ہے، گلے تک آنسو بھر آئے ہیں تو کمفرٹ چاہیے، اکیلے میں ڈر لگ رہا ہے تو سکون چاہیے۔ تو ایسی سچویشن میں ہم کس کے پاس جاتے ہیں؟ اس ایک اللہ کے پاس جاتے ہیں۔ یا اللہ grant us Jannah without reckoning، یا اللہ۔ اب اس آیت نے ان سارے بلیف کو، ان سارے سائنٹسٹ کی تھیوری کو ریجیکٹ کر دیا جو یہ کہتے ہیں کہ خدا ہے ہی نہیں اور یہ دنیا کا نظام اپنے آپ چل رہا ہے، گریوٹی نے ہر چیز کو تھام رکھا ہے اور وہی اس کو مینج کر رہی ہے۔ پر یہ آیت کہتی ہے کہ اللہ الصمد ہے، اسی لیے گریوٹی بھی اللہ کی محتاج ہے۔ تو پہلی اور دوسری آیتوں میں کیا بات ہو رہی ہے کہ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے اور وہ سب کے ساتھ ہے، سب کا خیال رکھنے والا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، کہہ دو اللہ بے ہما ہے، اللہ باہما ہے۔ بے ہما کا ترجمہ کہہ دو اللہ سب سے الگ ہے اور اللہ سب کے ساتھ ہے۔ آیت نمبر 3، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہے اور نہ اس سے کوئی پیدا ہے۔ اب یہاں لام کا یوز کیا جا رہا ہے جس سے یہ بات صاف ہو گئی کہ یہ آیت پاسٹ ٹینس میں بات کر رہی ہے۔ لیکن پاسٹ ٹینس میں ہی کیوں؟ تو جیسا ہم ویڈیو کے شروع میں جان چکے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی ریلیجنز تھے، جو بھی مذہب تھے، ان سب نے گاڈ کو ہیومنائز کر دیا تھا۔ تو اس آیت نے اس پورے بلیف کو ریجیکٹ کر دیا کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے یا اللہ کسی کا بیٹی ہے۔ کہو کہ وہ معبود برحق جس کی میں عبادت کرتا ہوں اللہ ہے، وہ ایک ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ اگر اللہ کا بیٹا ہوتا بھی تو اس بات میں پرابلم کیا ہے؟ تو اس بات میں پرابلم یہ ہے کہ اگر اللہ کا بیٹا ہوتا تو اللہ ڈیوائیڈ ہو جاتا، پھر اللہ احد نہیں رہتا۔ اور جیسا کہ ہم ہالی ووڈ کی بہت ساری فلموں میں دیکھتے ہیں کہ دو خدا ہو گئے اور اتنی بڑی پرابلم کریٹ ہو گئی کہ پھر بڑے خدا کو زمین پر آنا پڑا چھوٹے خدا کو مینج کرنے کے لیے۔ بہت ڈیپ انفارمیشن بتا رہے ہیں، یہ ایک ایک بات ہمارے دماغ میں بیٹھ رہی ہے۔ پتا جی، ہم مل کر ان کا خاتمہ کریں گے۔ خاموش، لافی، یہ سب ختم کرو۔ آپ کے بیٹے نے ہی شروعات کی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ بات اتنی ناپسند ہے کہ سورہ مریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، یعنی اور کہتے ہیں کہ رحمان بیٹا رکھتا ہے۔ ایسا کہنے والوں، یہ تو تم بری بات زبان پر لاتے ہو۔ قریب ہے کہ اس جھوٹ سے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ پارا پارا ہو کر گر پڑیں۔ آخری آیت، آیت نمبر 4، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ اب یہاں نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ پہلی آیت احد پہ ختم ہوئی ہے اور آخری آیت بھی احد پر ہی ختم ہو رہی ہے۔ اب جلدی سے سمجھتے ہیں کہ ان چاروں آیتوں میں اصل میں بات ہوئی کیا ہے۔ تو پہلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہہ دیجئے اس دنیا کی ہر چیز سے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ اکیلا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کمزور ہے، بلکہ ساری کائنات اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے، اور کیونکہ وہ یونیک ہے اس لیے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اور وہ اللہ اتنا یونیک ہے کہ اس کی یونیکنیس کا کوئی کمپیریزن نہیں، کوئی مقابلہ نہیں۔ اب اسکرین پر آپ ایک چارٹ دیکھ رہے ہوں گے، یہ چارٹ میں نے آپ لوگوں کے لیے بنایا ہے تاکہ آپ یہ آرام سے سمجھ سکیں کہ یہ آیت ہمیں کون کون سے کفر سے بچاتی ہے، محفوظ رکھتی ہے۔ اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں اس سورت کی اتنی زیادہ اہمیت تھی کہ انہوں نے کہا کہ جب کوئی انسان قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو اس کو 1/3 1/3 قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ 3 بار قل هو اللہ احد پڑھ لینے سے آپ کو پورے قرآن کا ثواب مل جائے گا، بلکہ جب آپ قرآن کو سمجھیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اسکالرز نے قرآن کو 3 کیٹیگریز میں 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ قرآن کا پہلا 1/3 حصہ یعنی 1/3 حصہ بات کرتا ہے حلال کی، حرام کی، نماز کی، روزے کی، زکوٰۃ کی۔ قرآن کا دوسرا 1/3 حصہ بات کرتا ہے
نبیوں کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، موت اور زندگی کے بارے میں، جنت کے بارے میں۔ اور قرآن کا تیسرا حصہ بات کرتا ہے توحید کے بارے میں، یعنی اللہ کون ہے، اس کی کیا خوبیاں ہیں، اللہ کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں۔ اب کیونکہ سورہ اخلاص کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 4 لائنوں میں پوری توحید کو سمیٹ دیا ہے، اس وجہ سے اس سورت کو پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ کہو کہ وہ معبود برحق جس کی میں عبادت کرتا ہوں اللہ ہے، وہ ایک ہے۔ تو یہ تھی سورہ اخلاص کی آیتوں کی انڈرسٹینڈنگ۔ اب سمجھتے ہیں کہ یہ سورت آج ہماری زندگی میں کیا رول رکھتی ہے، کس طرح سے ہمیں ہیلپ کرتی ہے، اور اس سورت کی طرف ہمارا کیا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ایک کمیونٹی بنائی ہے جس کے اندر ہم ایسے لوگوں کو جوڑ رہے ہیں جو سیم آئیڈیالوجی کے ہوں، جس سے ہمیں ایز اے کریٹر سپورٹ مل سکے، ہم اس کام کو فل ٹائم کر سکیں۔ کیونکہ جب آپ سوشل میڈیا پر اسلامک ویڈیوز بناتے ہیں تب آپ کو ایڈز نہیں ملا کرتے۔ اس کے علاوہ ہماری ویڈیو پر جو ایڈز آتے ہیں اس میں بہت ساری کیٹیگریز ہم نے بلاک کی ہوئی ہیں، اس لیے تھوڑا سا دل بڑا کر کے آپ ہمیں جوائن کیجئے، اور جوائن کرنے سے آپ کو بھی بہت سارے فائدے ہوں گے۔ ہم یہ ویڈیوز کیسے بناتے ہیں، کس طرح سے اے آئی کا استعمال کرتے ہیں، کیسے اسکرپٹنگ کی جاتی ہے، یہ ساری باتیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تو اگر آپ ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس QR کوڈ کو اسکین کر کے آپ ہماری کمیونٹی کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈسکرپشن میں بھی ایک لنک موجود ہے، آپ اس کا بھی استعمال کر کے ہماری کمیونٹی کے ممبر بن سکتے ہیں۔ چلیے اب ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ یہ سورت اللہ کا بایو ڈیٹا ہے، اللہ کی پہچان ہے۔ تو آج سے ہمارا یہ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے کہ اب جب میں اس نماز میں سورت کو پڑھوں گا یا پڑھوں گی، اسے جلدی یا شارٹ کٹ کے نہیں پڑھوں گی، بلکہ محسوس کروں گی کہ میں اپنے اللہ کی خوبی کو بیان کر رہی ہوں۔ مین پوائنٹ یہی ہے، اس محبت کے ساتھ، اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہم آج سے اس سورت کو نماز میں پڑھیں گے تاکہ ہم بھی جنت میں داخل ہو سکیں، جس طرح وہ صحابی داخل ہوئے تھے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بے انتہا محبت کرتے تھے، اس سورت سے محبت کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اس سورت کو چلتے پھرتے جب موقع لگے پڑھنے کا شوق پیدا کریں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہمارا ایک ایٹیٹیوڈ بنے، ہم بار بار اپنے آپ کو ریمائنڈ کرا سکیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کسی سے پیدا نہیں ہے، اللہ نے کسی کو پیدا نہیں کیا۔ اور جب ہمارے اندر یہ بات پیدا ہوگی تو ہمارے بچوں میں پیدا ہوگی، اور دھیرے 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 شاید 1-2 نسلوں کے بعد یہ سورت کی انڈرسٹینڈنگ بہت عام ہو جائے گی، بہت بڑھیا بات ہو جائے گی، اور لوگ اس کو ایسی نالج اگلی پیڑھی تک جاتی ہے۔ تیسری بات بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ اپنے ایمان کو چیک کرتے رہیں، زیتونہ بھی جیسے نہ بنے جنہوں نے پیتل کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ زندگی میں کتنی بار ہوتا ہے کہ ہم ڈپریشن اور اینزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو دل ڈوبا ہوا ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ شاید اب زندگی ختم ہو جائے گی، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ارے اگر اس سے تعلقات نہیں بنائے، اس کی بات نہیں مانی تو یہ ڈیل میرے ہاتھ سے چلی جائے گی، اس کی ناجائز بات کو برداشت نہیں کیا تو میرا یہ تعلق ختم ہو جائے گا، یہ رشتہ ختم ہو جائے گا۔ اس طرح کے ڈر سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یاد رکھیں آپ کو اپنا بیسٹ دینا ہے کیونکہ اللہ الصمد ہے، ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے۔ آپ کو اپنی بہتر سے بہتر کوشش کرنی ہے اور پھر سارا معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں چھوڑ دینا ہے۔ Rumi says, show me the people that don't fear snakes, because the snake is makhluq. Fear the khaliq, don't fear the makhluq. Doesn't mean that you go and just handle a snake. That's not the point. But the point is that your fear is misplaced. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، بات سمجھ آئی ہوگی۔ میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ جائیے، نیچے ڈسکرپشن میں ساری کتابوں کے لنک موجود ہیں۔ یہ ویڈیو صرف ایک کوشش ہے آپ کو یہ بتانے کی قرآن از ویری ایزی ٹو انڈرسٹینڈ، اس لیے آپ خود پڑھیے، کراس چیک کیجئے، سمپل طریقے سے انہوں نے بتایا، مزہ آ گیا گائز، کوئی آپ کو گمراہ نہ کر سکے۔ ہم سب جنت میں جانا چاہتے ہیں لیکن باتیں کرنے سے راستے طے نہیں ہوا کرتے، اس کے لیے اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا پڑتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس بات کو مانیں گے، پڑھیں گے۔ ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں مجھے ضرور کامنٹ کر کے بتائیے گا، کیونکہ آپ کے کامنٹ سے ایک آئیڈیا لگتا ہے، مجھے فیڈ بیک ملتا ہے اور ویڈیو کو بہتر بنانے میں آسانی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہو سکے تو مجھے ایز اے کریٹر آپ سپورٹ کیجئے اور ہماری کمیونٹی کا حصہ بنیے، کیونکہ آپ کی چھوٹے سے کنٹریبیوشن سے ہم یہ کام فل ٹائم کر سکتے ہیں۔ صحیح بات۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔
तो गाइस सबसे पहले तो मैं रियली मकतूब जी को हैट्स ऑफ है उनको, बहुत मतलब ना अच्छे ढंग से बयान करते हैं, हर अच्छे ढंग से और बड़े सिंपल तरीके से सब कुछ बता देते हैं। जिस बंदे को स्पेशली नॉन मुस्लिम को, जैसे हम लोग नॉन मुस्लिम हैं, सही बात है, तो हम जैसे लोगों को जिनको पता ही नहीं है कुरान के बारे में, जिन्होंने कभी कुरान नहीं पढ़ी है, जिन्होंने कुरान की सूरतें नहीं पढ़ी हैं, जिन्हें कुरान का मतलब ABCD भी नहीं पता, उनको भी एक एक मतलब इन्होंने जो भी बताया ना सूरा अल इखलास के बारे में, वो हमारे एक एक मतलब स्टोरेज ना होती दिमाग में, वहां पे स्टोर हो गई है। तो आज हमें पता चला कि सूरा अल इखलास क्यों नाजिल हुई थी, रिवील क्यों हुई थी। जैसे कि आपको पता होगा उस टाइम मक्का में जो पुराने टाइम थे, बुत प्रस्ती वगैरह, हाँ, काफी हर खुदा का कोई ना कोई चेहरा था, किसी की बेटी थी या किसी का बाप था, नहीं हर कबीले का कोई ना कोई खुदा था और वो किसी की बेटी को ऐसे पूज रहे मतलब थे। उस खुदा का आगे बीवी बच्चे सब कुछ था, मतलब वो बुत थे बेसिकली। हर कम्युनिटी का एक एक बुत था जिसको वो बेसिकली बुत प्रस्ती बहुत ज्यादा बढ़ चुकी, जिसको हम इस्लाम में कुफ्र बोलते हैं, शिर्क बोलते हैं। बेसिकली उस टाइम के लोग ना शिर्क करते थे बहुत ज्यादा। तो सूरा अल इखलास के नाजिल होने का यही कारण था, जो कि अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई थी प्रॉफिट मोहम्मद जी के द्वारा, उनके थ्रू ये लोगों के बीच में आई, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद जी को अल्लाह का हुक्म आया कि आप इस सूरा अल इखलास को लोगों के बीच में नाजिल करो, क्योंकि अभी अगर ये नाजिल नहीं हुई तो लोगों का कुफर बढ़ता जाएगा और लोग बुत प्रस्ती की तरफ जाते जाएंगे, वापस आने का रास्ता नहीं होगा और आने वाली पीढ़ी भी इसी को फॉलो करेगी। तो प्रॉफिट मोहम्मद जी जो अल्लाह के सबसे प्यारे नबी थे, उन्होंने अल्लाह की तरफ से उनको जो भी हुक्म हुआ उन्होंने वैसे ही एज इट इज लोगों के बीच में बताया। और लोगों ने ना पहले उनको दरकिनार किया कि यार अगर बुत प्रस्ती नहीं हम करेंगे, अगर हम अपने खुदा को नहीं मानेंगे, तो जिस अल्लाह की ये बात कर रहे हैं प्रॉफिट मोहम्मद साहब, तो हम उनको क्यों माने, उनमें ऐसा क्या है जो हम उनको माने? कि जैसे अल्लाह किसी का, जिस अल्लाह को आप मानते हो वो किसी का बेटा है या किसी का बाप है, या उसमें क्या खासियत है? नहीं, वो इसलिए उनको पूछ रहे थे ना, उनके दिमाग में ये क्वेश्चन इसलिए थे क्योंकि वो जिस खुदा को मानते थे, अपने अपने कबीले के जो भी उनके खुदा थे, उनकी बेसिकली वो बचपन से उनको पूछते आ रहे थे। तो अब उनको यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि इन खुदाओं के ऊपर भी कुछ है। मतलब वही है ना, आप अगर किसी को अपने थॉट्स बताओगे, वो अगर बंदा उस शहर से निकला ही नहीं तो उसको क्या पता पेरिस में क्या हो रहा है, या हम अगर चंडीगढ़ में बैठे हैं तो उसको क्या पता जलंधर में क्या हो रहा है। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ ना कि उनको उनकी तरफ से जो उनके खुदा थे वही खुदा था, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि अल्लाह है, कोई सुप्रीम पावर भी है दुनिया में जो क्रिएटर है सबका। तो उन्होंने सबके माइंड में क्वेश्चन ये आया था, अल्लाह कौन है? तो प्रॉफिट मोहम्मद जी ने उनको जवाब दिया कि अल्लाह कौन है, अल्लाह कैसा दिखता है, अल्लाह को किसने बनाया, जबकि अल्लाह को किसी ने भी नहीं बनाया। लेकिन उन्होंने उनके सवालों के जवाब दिए और इसी कारण से सूरा अल इखलास नाजिल हुई थी। और अल्लाह ने खुद बोला था प्रॉफिट मोहम्मद जी को कि जो भी सूरा जैसे उन सहाबा जी ने पढ़ी थी सूरा अल इखलास, तो उनको बोला था कि आपको जन्नत नसीब हो गई है। उन्होंने पूछा था कि आप क्यों पढ़ते, वो कहते कि मुझे क्योंकि इश्क है, मोहब्बत है इस आयत से। तो उन्होंने बोला इसकी वजह से आपको जन्नत में जगह नसीब हो गई है। अल्लाह ने प्रॉफिट मोहम्मद जी को हुक्म किया था और वो हुक्म प्रॉफिट मोहम्मद जी ने उन सहाबा जी को बता दिया जिन्होंने सूरा अल इखलास जो हमेशा ही पढ़ते थे, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो उसके बाद लोग और ज्यादा फॉलो करने लग गए और उसका मतलब समझने लग गए कि क्या है। और मतलब वीडियो में भी यही बताया गया ना, इसको शॉर्टकट मत समझिए। शॉर्टकट देखो, पहले शॉर्टकट से पहले मैं एक पॉइंट यहाँ पे रखना चाहूंगा कि सूरा अल इखलास पढ़ने का मकसद क्या है। तो जैसे होता है ना कि उन्होंने वो सोने वाली कहावत बताई कि जो सैयद परिवार था उनके पास जो सोने का हार था वो नकली था, लेकिन उसको असली समझ रहे थे, जबकि जो ज्वेलर था, जो जौहरी था, उसने बताया कि ये तो नकली है। तो ऐसा ही है सूरा अल इखलास, कुरान का एक ऐसा पत्थर है वो, जिसके ऊपर अगर हम जिसको हम जितना ज्यादा पढ़ेंगे ना उतना हमें पता लगेगा, एज अ मुसलमान आप लोगों को पता लगेगा कि आप ईमान के कितने पक्के हो, आपका ईमान कितना पक्का है, आप में कौन कौन सी कमियां हैं, और अल्लाह को आप कितना मानते हो, अल्लाह के रास्ते पे आप कितना चल रहे हो। तो हर बंदे को ये सूरा अल इखलास जरूर पढ़नी चाहिए, इसका ये मकसद था। तो अब बात आती है जो आप मुझसे पूछ रहे थे कि मतलब ये सूरा अल इखलास
شارٹ کٹ نہیں. ہاں مطلب اس میں بتایا گیا نا ویڈیو میں کہ اس کو شارٹ کٹ مت سمجھیے, اس کو اس طریقے سے پڑھیے کہ آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ ایک ہے, اللہ کو نہ کسی نے پیدا کیا ہے, نہ اللہ کسی کا بیٹا ہے. بیسیکلی انہوں نے یہ بتایا نا, کیونکہ لوگ اس کو ایز اے فارمیلٹی پڑھتے ہیں, تو بھائی اس کو فارمیلٹی مت پڑھیے, بلکہ یہی سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے قرآن کا. اگر آپ نے اونلی سورہ الاخلاص پڑھ لیا نا تو سمجھ لو آپ نے قرآن کو پوری طرح فالو کر لیا. ایک تہائی حصہ پڑھ لیا اور آپ نے قرآن پڑھ بھی لیا, ایک تہائی بھی, بالکل صحیح بولا آپ نے, ایک تہائی بھی پڑھ لیا اور اب جنتی بن گئے پکا. یہ پکا, یہ مہر نبی پاک نے اور اللہ نے خود لگائی ہے. اور یہ بولا گیا کہ جب ٹائم ملے, جب فری ہو, آپ اس آیت کو آپ پڑھ سکتے, چاہے آپ ٹرین میں ہو, چاہے بس میں ہو, کہیں بھی ورک پلیس میں ہو, جب بھی آپ کو ٹائم ملے نا تو من ہی من میں اس کو پڑھتے رہیے. آپ کا کام بھی ہو جائے گا اور آپ کا کام آپ کی پوجا بن جائے گا. تو یہ بہت بڑھیا چیز ہے, اکیلی مسلمانوں کے لیے نہیں, جو بھی نان مسلم ہے اگر اس کو ٹرانسلیٹ کر کے اپنی اپنی لینگویج میں بھی سمجھیں گے نا تو بھی بہت فائدہ مند ہے. کیونکہ جو گیان ہوتا ہے نا, جہاں تک میری سمجھ ہے, ہماری سمجھ ہے, وہ کہیں سے بھی ملے لے لینا چاہیے. جیسے اگر آپ کو کچھ, جیسے ہم ہندو لوگ ہیں, ہم اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ ہم قرآن سے اگر کچھ اچھا مل رہا ہے تو ہم نہیں لیں گے, بلکہ گیان کہیں سے بھی ملو. کیونکہ دیکھو اللہ نے اپنے آپ کو بہت زیادہ سپریڈ کیا ہے الگ الگ فارمز. اللہ نے یہاں پہ کہیں اس آیت میں نا کسی کے لیے نہیں بولا کہ ان لوگوں کو بتاؤ یہ چیز, یہ یونیورسلی بتائی گئی ہے. اس میں اسپیشل بولا گیا سورہ الاخلاص پوری کائنات کے لیے, پورے پشوؤں کے لیے, جانوروں کے لیے, ایک ایک کण کण کے لیے ہے سورہ الاخلاص. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے سورہ الاخلاص سے ہمیں کہ اللہ کون ہے, وہ کریٹر, اس نے پوری کائنات کو کیسے سنبھالا, کیسے اس نے بنایا, اللہ کہاں سے آیا, اللہ کون ہے. اللہ کو بنانے والا کوئی نہیں ہے, وہ ون اینڈ اونلی ہے, وہ اس کے علاوہ اس دنیا میں ہے ہی کچھ نہیں. اور کئی لوگ ڈاؤٹ کرتے ہیں پھر, جیسے ان صحابہ نے مطلب جو نان فوری اس ٹائم کے بت پرستی کرتے تھے, انہوں نے پوچھا بھی تو اللہ نے اگر ہمیں بنایا تو اللہ کو کس نے بنایا؟ بھائی اللہ کو. یہ ویسے تو نیچرل چیز ہے, جب آپ کسی ایک چیز کو بہت ٹائم تک فالو کرتے ہو نا تو ایسے کوشچنز آنے لازمی ہے. تو ان کے من میں بھی آئے تھے, تو ایک ایک کر کے سورہ الاخلاص میں جیسے اس ویڈیو میں بتایا گیا, تو یہ مطلب پوائنٹ ٹو پوائنٹ ان میں باتیں بتائی گئی کہ اللہ کون ہے. اللہ کو بھائی کسی نے نہیں بتایا, اللہ سیلف سفیشینٹ ہے, اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. صحیح بات ہے, اللہ نے ہی بنایا ہے. اللہ کا نہ کوئی بھائی ہے, نہ کوئی رشتہ دار ہے, نہ وہ کسی کا بیٹا ہے, نہ اس کے کوئی بیٹا ہے, وہ سب کا ہے. وہ یہ لگا لو آپ, پوری کائنات ہی اللہ ہے, نہ اس کا کوئی چہرہ ہے, نہ رنگ ہے, نہ روپ ہے, نہ کوئی اس کا جینڈر ہے, وہ سب سے یونیک ہے, اس کا کسی سے بھی کوئی کمپیریزن نہیں ہو سکتا. تو گائز ہم اس ویڈیو کے تھرو یہ میسج دینا چاہیے, چاہے آپ مسلم ہیں چاہے نان مسلم ہیں, سورہ الاخلاص ضرور پڑھیے, آپ کی زندگی میں بہت سارے چینجز آئیں گے. تو گائز اسی گڈ نوٹ کے ساتھ ہم ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. جب تک کے لیے آپ لوگ اپنی فیملی کا خیال رکھیے, اپنے بچوں کا خیال رکھیے, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, جب تک کے لیے سائننگ آف.